علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے پارہ نمبر 17 ہے، سورہ انبیاء ہے، اور اس کی ایک آیت نمبر 34 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مختصر ترجمہ اس آیہ کریمہ کا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ رب العزت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کوئی بشر پیدا نہیں کیا، فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جس کو موت نہ آئی ہو اور وہ ہمیشہ ہو، ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اس ربیع الاول کے مہینے میں جو کہ اختلاف ہے ان کی پیدائش کے حوالے سے، مختلف تاریخیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ایک بات جو سب متفق ہیں، سب مکتبہ فکر مسالک کا اتفاق ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ تو اس میں سب کا اتفاق ہے۔ آج 10 ربیع الاول ہے اور آج کا موضوع نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول حوالے سے وفات ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے چند باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال بعد 53 سال مکی زندگی گزاری۔ مکہ والوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہجرت میں مجبور ہوئے، مکہ شہر کو چھوڑا، چھوڑتے ہوئے بار بار مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہا اے مکہ، میرا دل نہیں چاہتا میں تجھ کو چھوڑوں، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ نہ رہا جائے، تنگ کر رہے ہیں۔ تو تنگی کے باعث، پریشانی کے باعث مکہ چھوڑ رہے ہیں، وگرنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے نہیں چھوڑا۔ اور 10 سالہ دور مدنی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں قدم رکھا
تو وہ جتنا دن روشن تھا، مدینے کے در و دیوار روشن تھے، چمکدار تھے، ہم نے کبھی اتنی خوشی دیکھی نہیں جتنی خوشی اس دن تھی جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی۔ اور ساتھ ہی بیان کرتے ہیں کہ اتنا تاریک دن، اتنی پریشانی، اتنا غم، اتنا حزن، اتنا ملال صحابہ پہ کہ اتنی پریشانی کبھی پہلے دیکھی نہیں تھی۔ 12 ربیع الاول کا دن ایسا دن کہ مسلمان صحابہ سب، حتیٰ کہ جانور بھی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، تو لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کے سلسلے میں اپنی زمینوں کے حوالے سے گئے ہوئے تھے، پتہ چلا آئے تو لوگ کچھ، کسی کی کوئی کیفیت ہے، کسی کی کوئی کیفیت ہے، کوئی کسی حال میں ہے، کوئی کسی میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات دیکھے اور انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بات سننے کے لیے تیار نہیں، اتنے پریشان ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جانے کی وجہ سے۔ کسی کا بھی گھر ہو، ہمارا گھر ہو، کسی کا بھی ہو، کوئی فرد دنیا سے چلا جائے تو پریشانی ہوتی ہے، نظر نہیں کچھ آتا اس کو، میں نے کیا کرنا ہے، کیا کیا ہے، کیا نہ کروں، پریشان ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ کہا اے لوگو سن لو، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کافی رسول گزر چکے ہیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی ان سے بڑے رسول آئے، انبیاء آئے، اپنے وقت کے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو موت والا ذائقہ ہے یہ سب نے چکھنا ہے، چکھا ہے سب، یہ موت کسی نیک بد کو نہیں دیکھتی، یہ سب پہ آنی ہے۔ کہا بڑے انبیاء آئے چلے گئے، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا یہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم ایڑیوں کے بل واپس مڑ جاؤ گے؟ مطلب کیا کہ اسلام چھوڑ کے جہالت قبول کر لو گے؟ کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا، نبی بھیجا، تم جاہلیت کا شکار تھے، شرک کرتے تھے، منافق تھے، کافر تھے، اور اللہ نے احسان کیا، تمہیں کلمہ پڑھایا، تمہیں ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے، کیا تم وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو واپس جاہلیت میں چلے جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ جاؤ گے؟ کہا وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے ایڑیوں کے بل گھوم جائے گا، مطلب جہلیت والی زندگی گزارنا شروع کر دے گا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھول جائے گا، کہا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کو کوئی اس کا نقصان نہیں، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تو جو شکر کرنے والے ہیں ان کو جزا دینے والا ہے۔ یہ موت والا سلسلہ یہ سب کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نیک لوگ، اولیاء اللہ، انبیاء، شہداء زندہ ہیں، نہیں، برزخی زندگی میں زندہ ہیں۔ کہا زندہ ہیں برزخی زندگی میں،
برزخی زندگی اور ہے، یہ دنیا کی زندگی اور ہے۔ کہا ایسے نہیں جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان کا اور طریقہ کار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا تم وہ جانتے ہی نہیں، تمہیں شعور ہی نہیں کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو کہتے ہیں کچھ دن بیمار رہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر کو بقیع کے قبرستان میں ایک جنازہ پڑا۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے قبرستان ہے بقیع، تھوڑا ہی فاصلہ ہے۔ گئے، واپسی پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، بخار شروع ہوا، تقریباً 13-14 دن بیمار رہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھتے رہے۔ ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے، میں نے آج کس، تو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یہ جانتی تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج سے بڑی محبت تھی، لیکن حضرت عائشہ سے کچھ زیادہ تھی۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے گھر، کہا آقا پتہ چل گیا حضرت عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہو، تو قصہ مختصر، آخری ہفتہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرہ میں گزارا تو وہیں چلے گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بخار ہے، اتنا بخار ہے کہ غشی آ رہی ہے، پریشانی ہے، اتنا بخار کہ برداشت سے باہر ہے، بڑی تکلیف ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ آخری جب بدھ آیا، 5 دن باقی رہ گئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، تو کہہ رہے ہیں مجھ پہ مختلف کنووں کا پانی منگوا کے ڈالو۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ مختلف کنووں کا پانی منگوا کے ڈالا گیا تو کچھ بخار ہلکا ہوا، اور نبی کائنات سے کہا بس بس بس، ہاتھ سے اشارہ کیا بس، تھوڑا سا ہوش آیا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ گھر اور مسجد نبوی کا کوئی فرق نہیں، بس دروازہ کھولا مسجد نبوی، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے بھی سب کام کاج چھوڑ کے مسجد میں جمع ہو گئے تھے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، خبر گیری کے لیے آنا جانا، ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ظہر کا وقت ہے، ظہر پڑھائی، مسجد ممبر پہ بیٹھ گئے، کہا کسی کا لین دین، ایک روایت ہے کہ 3 درہم قرض کی ایک بندے نے کہا، نبی کائنات سے کہا ادا کر دو، تو کہا جس نے کے ساتھ میں زیادتی کر چکا ہوں، مجھ سے زیادتی ہو گئے، مجھ سے بدلہ لے لے، لین دین کر دے، معاملہ جو ہے اس دنیا میں پورا کر دے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، ایسا ہو، تو جاتے ہوئے بلکہ کوشش یہ کریے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرے ہی نہ۔ اتنے اعلیٰ و عرفہ تو تمام نبیوں کے سردار نبی افضل ترین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کسی سے اگر غلطی کوئی ہو گیا، کسی کے ساتھ سہوت زیادتی ہو گئی، مجھ سے بدلہ لے لے، کسی نے قرض لینا ہے لے لو۔ آج ہم قرض اتنا چھوڑ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، مانگنے والے ہوتے ہیں ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں، قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبورہم انبیائہم مساجدا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اور صحابہ بھی کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور ہمیں باتوں کا حکم دیا، ہمیں تعلیم دی، وہاں یہ بھی کہا لعن اللہ یہود والنصارى،
یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں لعنت ہو؟ اتخذوا قبورہم، انہوں نے قبروں کو پکڑ لیا، بنا لیا، انبیائہم مساجدہ، اپنے انبیاء کی مسجدوں کو سجدہ گاہ، کہ نبی کائنات صرف لعنت بھیج رہے ہیں اس بندے پہ جو قبروں پہ سجدہ کرنے والا ہے۔ اور وہ قبریں بھی عام قبریں نہیں تھی، انبیاء کی قبریں تھی۔ آج جو نشہ کرنے والا ہے، اتنے اس میں کیا کہوں عیب ہیں، اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے مانگا جا رہا ہے، اولاد مانگی جا رہی ہے، رزق مانگا جا رہا ہے، دنیا کی دوسری حاجات ضروریات مانگی جا رہی ہیں، اور نبی کائنات جاتے وقت بھی فکر یہی ہے۔ کہا یہود و نصارہ والا عمل نہ کرنا، یہ قبروں میں میلے لگانا، ان پہ جا کے چڑھاوے چڑھانا، نیازیں چڑھانی، سجدے کرنے، کہا یہ یہود و نصارہ والا عمل ہے، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ اور 3 باتوں کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ان پہ عمل کرنا۔ نبی کائنات میں جزیرۃ العرب جتنے بھی یہودی عیسائیوں سے نکال دو، یہ زمین، حرم کا علاقہ، جزیرۃ العرب کا، اس کے پاک کر دو۔ اس علاقے میں کوئی بھی یہودی عیسائی اب بھی چلے جاؤ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے وہ جگہ خالی ہے، کوئی ادھر نہیں شامل۔ دوسری بات، کہا جو باہر سے وفد آئیں ان کا خیال رکھنا، جیسے میں ان کی ہر ضرورت، ہر خیال، یہ نہیں کہ باہر سے ملنے کے لیے آئے، کسی حوالے سے آئے تو تم ان کی ضیافت بھی نہ کرو، ان کا احترام بھی نہ کرو، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ اور تیسری بات کہتا ہے، راوی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں، بعض کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نماز نماز، اور جو متحد لوگ ہیں تمہارے متحد، ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے لیے۔ ہمارا کوئی بڑا وصیت کر دے تو ہم جان دے دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا قتل و غارت میں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ وصیت ہے، یہ پوری کرنی ہے، جائز ہے یا نہیں، حلال ہے یا نہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، عمل کرنا ہے۔ جی وصیت ہے، میرے باپ نے کی ہے، میری ماں نے کی ہے، میری فلاں نے کی ہے، یہ ہو نہیں سکتا جتنا مرضی نقصان ہو جائے۔ لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت کائنات کو کر کے گئے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ ما ملکت ایمانکم، کہا نماز نماز، اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو تمہارے متحد لوگ ہیں ان کا خیال رکھو۔ جیسا کھاتے ہو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا پیتے ہو ویسا ہی پلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا ہی پہناؤ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وصیتیں کر رہے ہیں۔ تو قصہ مختصر بات آگے بڑھاتے چلے جائیں، وقت ختم ہو گیا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 4 دن 2 دن 1 دن، حتیٰ کہ آخری دن آیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے بڑی کمزور ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا، حضرت عائشہ سے کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ نماز، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لوگ اس انتظار میں ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں کہ آئیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 17 نمازیں 17 نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائیں، اور کہا مسجد نبوی میں جتنے بھی دروازے کھڑکیاں کھلتی ہیں سب بند کر دو، اگر کوئی کھلی رہنی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے اردا گرد اپنی رہائشیں بنائی ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا گلی سے راستے سے لوگ آتے تھے، وہیں سے کھڑکی کھولتے تھے مسجد میں آ جاتے تھے، وہیں ہر کوئی، اور بڑی خواہش رکھی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ نبی کائنات فرمایا کہ جتنی دور سے چل کے آئے گا، جتنے قدم چل کے آئے گا اس کا ثواب زیادہ۔ پھر صحابہ نے رہائشیں باہر، وگرنہ ہر صحابی نے مسجد نبی کے ارد گرد اپنی رہائشیں بنائیں اور دروازے کھلتے تھے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
کہ سب دروازے بند، سب کھڑکیاں بند، اگر کھڑکی کوئی ہے، راستہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور نماز بھی وہی پڑھائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے، تو تقریباً یہ زیادہ عرصہ 13-14 دن بیمار رہے، اور 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائیں۔ تو قصہ مختصر، آخری وقت ہے، آخری دن ہے، سوموار کا دن ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں میری ران پہ سر رکھا ہوا تھا، لیٹے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کی ہاتھ میں مسواک ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسواک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، مرغوب تھی، محبوب تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے فکر نہ ہوتا، خدشہ نہ ہوتا، پریشانی نہ سمجھتا، میں تو کہتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو، ہر نماز۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نماز ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا۔ تو قصہ مختصر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسواک، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے منہ میں مسواک چبائی، نرم کی، ویسے تو چبائی نہیں جا رہی تھی، نکاہت تھی، کمزوری تھی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ کندھوں پہ بازو رکھ کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 1-2 دفعہ مسجد گئے اور زمین پہ پاؤں سے لکیریں مر رہی تھی، اتنی کمزوری میں۔ تو مسواک کی، مسواک کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، وارحمنی مجھ پہ رحم کر، والحقنی بالصالحین اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ کہ مطلب جو گزر گئے انبیاء گزر گئے، میں ان کے ساتھ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں کسی کو خلیل نہیں بنایا، میں دنیا میں اپنا کسی کو خلیل نہیں بنایا، اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ فرشتہ آیا، کہا آقا کیا پروگرام ارادہ، رہنا چاہتے ہو، جانا چاہتے ہو؟ کہا جب دنیا کا کام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، تو پھر یہاں کس لیے؟ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد کی تکمیل ہو گئی، جب اس مقصد کی تکمیل ہوگی رہنے کا فائدہ کیا؟ دنیا مجھے پسند نہیں، ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو، ان کا عمل دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا فعل دیکھو، اپنا بھی دیکھو۔ تمہیں کیا سبق دے کے گئے ہیں، کیا وصیت کر کے گئے ہیں، کیا اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ جو کام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہ کر رہے ہیں، یہ اپنی من مرضی کر رہے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اگر تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر الحمدللہ، پھر اللہ کا شکر ادا کرو جس نے توفیق دی۔ وما توفیقی الا باللہ، کہ کوئی بندہ نیکی کا کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب اللہ ہی اسے توفیق نہ دے۔ تو قصہ مختصر بات جمعے کو ختم کرے، جب دعا کر رہے تھے نبی کائنات اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے آپ کے ہونٹ مبارک سے کان لگایا تو آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم نے کبھی اللہ سے مانگی نہیں، اللہ رحم کر دے اللہ۔ تو اسی وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کہتی ہیں ہاتھ ایسے تھا جب یہ دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین، تو اس طرح یہ ہاتھ نیچے ڈلک گیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سمجھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے
چلے گئے. ہمارا تو عقیدہ ہے نا نہیں، لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ، ہم نے تو کوئی انسان ہی ایسا پیدا نہیں کیا من قبلک الخلد، جو اس دنیا میں ہمیشہ رہا ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کوئی انسان ہی پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا ہو. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اس میں ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے، یہ تو کہ تیاری کی جگہ ہے، یہ تیاری ہے. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں موت ہے، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، موت تو انہیں بھی آنی ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا فانی سے، دنیا پہ کوئی ایک بندہ انکار نہیں کر سکتا اس بات کا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے نہ گئے ہوں. کوئی بندہ کسی مسلک کا، کسی مکتبہ نظر، مکتبہ فکر کا ہو، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سوموار کے دن اس دار فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گئے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی خرافات ہم نے اس دین میں شامل کر دی ہیں، جنہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ غلط ہوا، اچھا نہیں ہوا، یہ نہیں کرنا ہے. بہت بڑھ گئے ہیں لوگ، بہت ہی بڑھ گئے ہیں آگے. یہ دین نبی کائنات جتنا ہی لے کے آئے تھے، اس میں کمی بیشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے. یا پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی الزام لگاؤ معاذ اللہ کہ کچھ چھپا کے لے گئے ہیں ہم سے، بڑی باتیں ہیں. لیکن میں آخر پہ دعا کروں گا، اے اللہ جو وصیت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ، نماز نماز، اللہ سے ڈر جاؤ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحت جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. تو ہمیں اس کی توفیق دے دے. اور جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی ہم دعا گئے ہیں. اے اللہ ان کی قبروں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ بلائیاں ہی بلائیاں ان کے مقدر میں کر. اے اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے، اپنے اہل و عیال جہاں تک بھی ہو سکے دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی بھی یہ خرافات بدعات ہم نے شامل کی ہیں، ہم خود پریشان ہیں. اقرار کر رہے ہیں آج لوگ کہ غلطی ہو گئی، لیکن غلطی جب بڑھ جائے تو پھر اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. بڑے لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اور ہم اس قرآن جو چھوڑ گئے ہیں، یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کی تھی. جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے لاؤ کچھ لکھوا دوں. تو اختلاف پیدا ہوا، تو کہا ہمارے پاس یہ مکمل کتاب ہے، مکمل، اس میں ہر چیز موجود ہے. اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.